بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعلیم ایک بہت بڑی دولت ہے اور نعمت ہے۔ اسمی ادبیات عرب کے بلند پایہ عالم گزرے ہیں۔ وہ اپنی داستان سنایا کرتے تھے کہ زمانہ طالب علمی میں بہت کلاش اور مفلس تھے۔ میں روزانہ جب پڑھنے کے لیے جاتا تو راستے میں ایک سبزی فروش کی دکان پڑتی تھی جس کا مالک ایک بے حیا شخص تھا۔ وہ مجھے کتابیں بغل میں اٹھائے دیکھتا تو کہتا، احمق، اس فضول تعلیم کو چھوڑ کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لے تاکہ تجھے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو سکے۔ ایک دن تو اس نے بدتمیزی کی حد کر دی۔ مجھے کتابیں اٹھائے دیکھ کر اس نے کہا، بے وقوف آدمی، یہ کاغذ اور کتابیں کسی گڑھے میں ڈال کر پانی لگا دے تاکہ یہ سرسبز ہو جائیں۔ میں روزانہ اس کی کڑوی کسیلی باتیں سنتا اور خاموشی سے حصول تعلیم میں لگا رہا۔ آخر کار میں حصول تعلیم میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کے باوجود میرے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے تک نہ تھے۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ امیر بصرہ کے قاصد نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے امیر بصرہ کا پیغام دیا کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہم آپ کو خلیفہ ہارون کے بیٹوں امین اور مامون کا استاد بنا کر بغداد بھیجیں گے۔ میں نے قاصد سے کہا کہ میرے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں اور میں اس لباس کے ساتھ امیر کے پاس جانے سے قاصر ہوں۔ کچھ دیر بعد میرے لیے قیمتی لباس لایا اور اس کے ساتھ 1000 سونے کے سکے میرے لیے لایا۔ میں نے اچھے کپڑے پہن کر امیر بصرہ کے پاس گیا۔ اس نے کہا، خلیفہ ہارون رشید نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان کے فرزندوں امین اور مامون کی تعلیم کے لیے بغداد روانہ کروں۔ میں بغداد گیا۔ جب امین اور مامون نے تعلیم کی ابتدا کی تو خلیفہ کی طرف سے سونے کے سکوں کے کئی طباق لوٹائے گئے۔ اس دن میں نے اتنا سونا جمع کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر ماہ مجھے 10,000 تنخواہ بھی دی جاتی تھی۔ ایک عرصے کے بعد ہارون نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ منبر پر بیٹھ کر تقریریں کریں۔ میں نے ہارون کو بتایا تھا کہ میں بیٹوں کو فن تقریر میں طاق کر دیا ہے۔ جمعے کا دن تھا۔ میں نے حاضرین سے خطاب کیا تو حاضرین نے بے تحاشا دولت لٹائی۔ ہارون نے بھی مجھے بہت سا انعام دیا۔ اس دن ہارون نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میرے بچوں کو تعلیم دی ہے، کوئی خواہش ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ جس کے بعد کچھ مانگنے کی حسرت ہی نہیں رہی۔ میں چند دن کے لیے اپنے شہر بصرہ جانا چاہتا ہوں۔ ہارون نے مجھے جانے کی اجازت دی اور میری روانگی سے قبل ولی بصرہ کو خط لکھا کہ وہ تمام اہلِ سلطنت کو لے کر میرا پرتپاک استقبال کرے اور ہر ہفتے میں 2 دن میرے مکان پر حاضری دے۔ چنانچہ میں جیسے ہی بصرہ پہنچا تو ولی بصرہ نے میرا شان شان استقبال کیا۔ شہر کے لوگ جوق در جوق میری ملاقات کو آئے اور ان میں وہ سبزی فروش بھی شامل تھا جو مجھے روزانہ طعنے دیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے مبارکباد دی تو میں نے کہا، تم نے دیکھا کہ کاغذ و قلم کس طرح سے سرسبز ہوتے ہیں اور ان پر کیسا ثمر آتا ہے۔ سبزی فروش بہت شرمندہ ہوا اور مجھ سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ جزاک اللہ۔